خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اب وقار احمد ملک کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جہاں معاشرتی رویوں پر ہر روز بات ہوتی ہے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کس پر بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد۔ آج بات کریں گے تکبر کے حوالے سے کہ تکبر ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں، آپ کی کریٹیوٹی، ان تمام چیزوں کی دشمن ہے، بلکہ آپ کی معیار زندگی کی دشمن ہے۔ یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب انسان مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے، تکبر والا شخص۔ اور یہ تکبر جو ہے جب ہم اس کو نفسیات میں دیکھتے ہیں کہ یہ تکبر جو ہے اس کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں، یہ تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کیا ریزنز، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ تکبر کے حوالے سے سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اکڑ کر جو چلتے ہیں زمین پر، ان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی سختی سے کہا گیا، اور کہا گیا کہ جس کے دل میں ہلکا سا بھی تکبر ہوگا، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو تکبر آخر وہ کون سی چیز ہے کہ آپ کے اندر اگر ذرہ برابر بھی تکبر ہو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سو تکبر بیسیکلی ایک انفلیٹڈ سینس آف اونز ابیلٹی، اپنی صلاحیت کے حوالے سے ایک ایسا خیال جو کہ ایکچولی فیکٹ نہیں ہے لیکن اسکیل بہت بڑا دکھا رہا ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ آپ کو کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ایک تو آپ کو یہ نیرو مائنڈنس کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ جب آپ نیرو مائنڈنس کے شکار ہوتے ہیں تو آف کورس آپ کوئی بڑا کردار اس دنیا میں ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے حوالے سے اگر کہا جائے کہ یہ انفلیٹڈ سینس آف اونز ابیلٹی ہے، اپنی صلاحیت کے حوالے سے ایک آپ کے اندر ایک ہوا بھری ہوئی ہے، اور آپ اپنے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بہت بڑی توپ چیز ہیں۔ یعنی بنیادی طور پہ اگر آپ 10 ہیں تو انفلیٹڈ یعنی سینس کا آپ سمجھیں کہ آپ اس کو 100 تصور کر رہے ہیں، اور جتنا آپ اپنے آپ کو 100 تصور کر رہے ہیں اتنا ہی دوسرا ہو سکتا ہے کہ 100 ہو، اس کو 10 تصور کر رہے ہیں۔ تو یہ کرتے کرتے آپ ہوگا کہ آپ ریالٹی سے ڈیٹیچ ہوتے چلے جائیں گے، آپ اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تکبر والا شخص اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں ایروگنس آتی ہے۔ آپ کا ایروگنس جو ہے وہ اس وقت تک تو لوگ برداشت کرتے رہیں گے، وہ والے لوگ جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ لوگ جن کا آپ پہ انحصار ہے مالی یا معاشی حوالے سے، وہ لوگ تو برداشت کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو اس کے بعد وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اور عمومی طور پہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کیا ہے، اس نے آنکھیں بدل لی۔ انسان اپنی طرف نہیں دیکھتا، اپنے رویوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا میرا کوئی ایسا رویہ تھا، وہ صرف اس لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ جب اس نے انڈیپینڈنٹ حاصل کی تو اس کے بعد اس نے وہی کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو چیزوں کو مختلف اینگل سے، مختلف طرح سے آپ تبھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے اندر سیلف اویئرنیس ہو، سیلف ریفلیکشن ہو۔ اس کی ایک پوری تربیت جو ہے وہ آپ کو لٹریچر پڑھنے سے مل جاتی ہے، پوئٹری پڑھنے سے ملتی ہے، دوسروں کے ایکسپیرینسز لینے سے مل جاتی ہے، اور پھر اسپیشلی ایسے لوگوں کے ایکسپیرینسز جو کہ ایسے لوگوں کے تجربات جو کہ ذہین افراد کہلاتے ہیں دنیا میں۔ یعنی ایک ادیب ہے، ایک دانشور ہے، تو وہ ایک ذہین فرد ہے۔ اس نے جب افسانہ لکھا، اس نے جب شاعری کی، اس نے جب ناول لکھا، تو اس نے جو ایکسپریشن آف لائف ہے، زندگی کی مختلف تجربات ہیں، ایک ذہین آنکھ سے دیکھتے ہوئے ان کو کہانی کی شکل دی اور آپ کے سامنے پہنچایا، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے کہیں نہ کہیں لاشعور کا حصہ بنتی ہے اور آپ کے رویوں کے اندر آتی ہے۔ سو لٹریچر جو ہے اس میں بہت ہی ایک اہم کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور جہاں پہ لٹریچر نہیں ہوگا، جہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، ڈیفینیٹلی اس میں لیک آف ایمپتھی آ جائے گی، ہم دلی کا فقدان آ جائے گا۔ ہم دلی جب بھی ہوگی تو آپ کبھی تکبر کر ہی نہیں سکتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دلی اتنا کہ ایک بیسک چیز ہے۔ ہم دلی سے مراد یہ ہے جس کو آپ ہمدردی کسی حوالے سے کہہ لیں، مطلب یہ کہ آپ کسی کے دکھ کو مکمل طور پہ اس کو فیل کرتے ہیں، پین آپ کو ہوتی ہے، آپ فیل کرتے ہیں، اور کمپیشنیٹ ہوتا ہے کہ بیسیکلی نہ صرف آپ فیل کرتے ہیں بلکہ آپ اس کا درد ختم کرنے کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم دلی ہے یہ کسی معاشرے کو ایک بالکل جنت نظیر بنا دیتی ہے، خوبصورت ترین معاشرہ بنا سکتی ہے، اور اس کی جتنی کمی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی معاشرہ جو ہے وہ جہنم کا منظر پیش کرتا ہے۔ سو جو ہم دلی کا فقدان ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، لیکن کسی بھی فرد میں اگر ہم دلی موجود ہے تو اس کے اندر غصہ بھی نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں مطلب کتنی خوبصورت چیز ہے نا ہم دلی، کہ اس کے اندر غصہ بھی نہیں آ سکتا، وہ حسد بھی نہیں کر سکتا، وہ غیبت بھی نہیں کر سکتا، اور وہ تکبر بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہم دلی جو ہے یہ آئے گی کیسے؟ یہ تجربات کے تنوع سے آئے گی۔ جتنا زیادہ آپ تعلیم حاصل کرتے چلے جائیں گے یہ اس سے آئے گی، کیونکہ ایک لمیٹڈ انسانی زندگی میں تجربات میں اتنا زیادہ تنوع ہوتا نہیں ہے، تو آپ دوسرے کے تجربات کو بھی سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔
ادب میں یہ چیز ممکن ہے. اب دوسروں کی سٹوریز جو ہے وہ آپ جب شیئر کرتے ہیں یا دوسری کی سٹوریز کو پڑھتے ہیں, دوسری کی کہانیوں میں شریک ہوتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے تجربات میں اضافے کا سبب بنتا ہے, اور اس میں تنوع آتا ہے تجربات میں, جو کہ آپ کے اندر ہمدلی کے فروغ کا باعث بنتا ہے. اگر ہم سائیکالوجی میں دیکھیں تو یہ بالکل ایک کامن فیچر ہے. تکبر جو ہے وہ بالکل ایک کامن فیچر ہے نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا, اور اس کا ایک بہت ہی اہم فیچر ہے. اور اس طرح کا یہ جو اور یہ آف کورس یہ ڈس آرڈر ہے. ڈس آرڈر اس لیے ہے کہ یہ آپ کی معیار زندگی کو ڈسٹرب کر رہا ہے, یہ آپ کو اوور کانفیڈنس دے رہا ہے. تو یہ جو اوور کانفیڈنس ہے, یہ حد سے زیادہ جو اعتماد ہے, یہ آپ کو اپنے نالج کے حوالے سے یا اپنے اسکل کے حوالے سے یہ الٹیمیٹلی آپ کو کروگر افیکٹ کا شکار بنا دیتا ہے. کروگر افیکٹ ہوتا ہے جب آپ کسی بھی علم میں, مثال کے طور پہ فزکس ہے یا کیمسٹری ہے یا کوئی بھی علم ہے, اس کی ابتدائی جو ٹرمینالوجی ہے یا ابتدائی چند چیزیں پڑھنے کے بعد آپ ایک دم پر اعتماد ہو کے اس حد تک وہ اعتماد ہو جاتا ہے, انفلیٹڈ سینس, اتنا بڑا اعتماد کہ آپ یہ کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سبجیکٹ پہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور یہ جو بہت سارے انسان جو ہیں, بہت سارے لوگ اس کروگر افیکٹ کا شکار ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اسی سبجیکٹ کے اندر آگے جاتے ہیں, یعنی اسی فزکس کو آپ سیریسلی پڑھنا شروع کریں گے, آگے جائیں گے, تو پھر آپ کو اس سمندر کے خد و خال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اعتماد کا گراف آٹومیٹیکلی بالکل نیچے چلے جاتا ہے. پھر اگر آپ پی ایچ ڈی کر لیں یا کچھ کر لیں تو بھی آپ کو اعتماد حاصل ہوتا ہے, لیکن اتنا وہ جاہلانہ اعتماد کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا جو کروگر افیکٹ کا ہے, کیونکہ معلوم ہوتا ہے نا کہ کتنا بڑا سمندر ہے یہ سب کچھ. تو یہ جو تکبر ہے یہ آپ کو علم سے محروم کر دیتا ہے. اتنی بڑی ایک نقصان ہے کہ آپ جب علم سے محروم ہوئے, آپ اپنی سکل کے حوالے سے محروم ہو گئے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کا سکل بنیادی طور پہ کہاں کھڑا ہوا ہے. آپ جو اچھی اسٹینڈرڈائزیشن ہے اس کا ہی آپ کو معلوم نہیں ہے, یعنی اچھا شعر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے, تو آپ پھر کچھ بھی کہتے چلے جائیں گے, اور اس پہ آپ کو شدید اعتماد ہوگا, بلکہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہوں گے کہ یہ میں نے بہت ہی اچھی بات کی ہے, میں نے بہت ہی بڑا مصرع کہہ دیا, بہت ہی بڑا جملہ کہہ دیا. معاملہ یہ ہے کہ اس کا کرائٹیریا کچھ اور ہے جاننے کا یا جانچنے کا. یہ تب آپ کو کرائٹیریا آئے گا اس کو جاننے یا جانچنے کا جب آپ سیلف اویئرنیس اور سیلف ریفلیکشن اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ سے آگاہ ہوں گے. تو اس کے بعد اویئرنیس آف اویئرنیس کی اچھے مقام پہ پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا, تب جا کے آپ کو یہ کرائٹیریا آپ سیٹ ہوگا, اور آپ اپنے ہی شعر کو ناقدانہ انداز سے دیکھنے کے قابل ہوں گے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ سٹینڈرڈز آپ کے اندر سیٹ ہوں گے کسی اچھے شعر کے کیا ہوتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تکبر کے حوالے سے جو سائیکالوجی ہے یہ کیا کہتی ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے. ہم اس پہ ایک تو بات کریں گے, اور دوسرا اس سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے, اور کیسے زیادہ کریٹیو ہوا جا سکتا ہے, کیسے زیادہ پروڈکٹیو ہوا جا سکتا ہے. اس پہ بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. بہت شکریہ.